ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی. ان رحمتی وسعت غضبی. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حین خلق الخلق کتب بیدہ علی نفسہ ان رحمتی تغلب غضبی. میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. سبحان اللہ. مغفرت خداوندی کا اندازہ لگائیے. انس عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی نبی علیہ السلام اللہ کا فرمان نقل فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. جب تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید قائم کرتا ہے تو میں تیرے ان سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جو تجھ سے صادر ہوئے، اور مجھے پرواہ بھی نہیں وہ گناہ کتنے ہوتے ہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو اگر استغفار کرے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے اتنے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. یا ابن آدم، اے اولاد آدم، لو انک اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. اگر تو ساری دنیا کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، جتنی زمین کی وسعت ہے، اور پھر تو مجھ سے معافی مانگے گا، تو میں اس سے زیادہ رحمت لے کر تیرا استقبال کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. چنانچہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عفو اللہ اکبر من ذنوبک. اے عائشہ، اللہ کی رحمت تیرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے. توبہ کرے گی، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایک حدیث پاک میں کنز المال کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں اذا بلغ الرجل من امتی 60 سنۃ، میری امت کا بندہ جو 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، فقد آذر اللہ الیہ فی العمر، اللہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ 60 سال میں بال سفید ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اتنی عمر یہ کلمہ پڑھتا رہا، اب اس بندے کو میں کیسے عذاب دوں؟ اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے. اسی لیے جب 40 سال عمر ہو جائے تو چاہیے کہ انسان عقل کے ناخن لے. علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا اذا اطاع علی العبد 40 سنۃ یحب علیہ یجب علیہ ان یخاف اللہ ویحذرہ. جس بندے کی عمر 40 سال ہوتی ہے، اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے معافی مانگے اور اللہ کے سامنے گناہوں سے بچ جائے. چلو اس سے پہلے تو بھائی جوانی تھی، مستانی تھی، دیوانی تھی، اب تو عقل پختہ ہو گئی نا، اب تو ذرا ہوش کے ناخن لے، اب تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے. 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو سبحان اللہ، یہ بخشش کے بہانے ہیں نبی علیہ السلام کی مبارک امت کے لیے. ویسے ایک کتاب میں لکھا دیکھا کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہوتی ہے اور پھر بھی وہ شریعت پر نہیں آتا، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ نیکی،
نہ چہرے پہ سنت، تو شیطان آتا ہے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ آج کے بعد تو میرا پکا مرید ہے، تو میرا پکا شاگرد ہے، اب تیرے پیچھے ہٹنے کے راستے بند ہیں۔ 40 سال تک جو گناہ کرتا رہے، شیطان کو اس سے امید بن جاتی ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں، 3 کہ جو انسان کے نہیں لکھے جاتے۔ اللہ کی شان دیکھے، گناہ تو گناہ ہے، مگر جن کو رعایتی پاس کرنے کی نیت ہو تو ان کے ساتھ پھر ایسا ہی کیا جاتا ہے نا۔ صوبان اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے روایت کیا، فرماتے ہیں رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستکرہوا علیہ، 3 گناہ لکھے نہیں جاتے۔ ایک گناہ خطا سے کر بیٹھا، اور دوسرا بھول کے کر بیٹھا، اور تیسرا مجبور کر کے کسی نے کروا دیا، کرنا نہیں چاہتا تھا، کسی ظالم نے مجبور کر دیا۔ فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان پر قائم تھا، مجبور تھا، معذور تھا، ہم اس کی مجبوری پر اس کا گناہ لکھے گئی۔ اور 3 لوگ ایسے ہیں اس امت کے جو مرفوع القلم ہیں۔ مرفوع القلم کا معنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ رفع القلم علی ثلاثہ، مسند احمد کی روایت، ابو داؤد نے بھی روایت کیا۔ ان المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ وعن النائم، ایک تو جو پاگل ہوتا ہے اس بندے کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک سویا ہوا بندہ، اگر نیند کی حالت میں کوئی اس سے ایسا عمل ہو جو خلاف شریعت تو وہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا، اور ایک بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، ان 3 بندوں کے گناہ نام اعمال میں سرے سے لکھے ہی نہیں جاتے۔ انس اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں معراج پر جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ جنت کے دونوں دروازوں پر 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی۔ دخلت الجنت فرأیت فی عارضتی الجنہ مکتوبا 3 سطر بالذہب، سونے کی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی۔ السطر الاول، پہلی یہ لکھی ہوئی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر۔ والسطر الثانی ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے، جنتی کہیں گے کہ جو ہم نے آگے بھیجا نیک اعمال کی شکل میں، صدقہ کیا، نیکی کی، وہ ہم نے اپنے سامنے پا لیا، اور جو ہم نے کھا لیا وہ ہمیں نفع میں رہا، اور جو پیچھے چھوڑ آئے وہ ہمارا خسارے میں رہا۔ کمایا ہم نے، اب پیچھے والے اس سے اگر گناہ کریں گے تو ہمارا بوجھ ہوگا۔ پھر تیسری سطر السطر الثالث امت مذنبۃ ورب غفور، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت گنہگار ہے مگر ان کا بخشنے والا بڑا پروردگار ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ گناہ معاف کر دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک کی روایت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، ان من سعادت المرء ان یطول عمرہ، بندے کی یہ سعادت ہے عمر اس کی لمبی ہو، وَيَرْزُقُهُ اللَّهُ الْأَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی طرف عنابت عطا فرما دے، دین پر لگنے کی، دین کے کسی نہ کسی شعبے میں کام کرنے کی توفیق دے دیں، اور عمر لمبی ہو، وہ بڑا خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقلی من المعاصی، عائشہ ایسے کام ہی نہ کرو کہ تمہیں اللہ سے معذرت کرنی پڑے،
اپنی معذرت اللہ کے سامنے کم کر دو. بھائی ایک کپڑے پر داغ لگا ہی نہیں تو جتنا صاف ہوگا لگتا جائے دھلتا جائے تو اتنا صاف تو نہیں نہ رہ سکتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا انسان تو وہ ہے کہ معافی مانگنے کا موقع ہی نہ آئے, گناہ ہی نہ کرے. اور واقعی اس امت میں ایسی پاکیزہ ہستیاں گزری ہیں. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس امت میں ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک کوئی ایک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. اب قیامت کے دن جب یہ لوگ آئیں گے جنہوں نے 20 سال میں ایک بھی گناہ نہیں کیا ہوگا, اور ہم بھی کھڑے ہوں گے کہ جن کا کوئی دن گناہ کے بغیر نہیں گزرا ہوگا, کتنی شرمندگی ہوگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کی خاطر ہر دن استغفار فرماتے تھے. چنانچہ مسند احمد کی روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا, سنیے ذرا توجہ سے, یا ایھا الناس توبوا الی ربکم, اے انسانوں اللہ کے سامنے توبہ کرو. فواللہ, اللہ کی قسم, انی لاتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرۃ, میں ہر دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے, سکھانے کے لیے یہ عمل فرمایا, اور آپ کے تو اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا. اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص گناہوں پر مصر نہیں, وہ شخص گناہوں پر مصر نہیں جو استغفار کر لیتا ہے اگرچہ وہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کر لے. یعنی ایک بندے نے گناہ کیا, پھر توبہ کر لی, پھر گناہ کیا, پھر توبہ کر لی, ایک دن میں اگر 70 مرتبہ بھی ایسا عمل ہوا, اللہ کے ہاں اس بندے کو گناہ پہ اصرار کرنے والا نہیں لکھا جائے گا. اصرار کرنے والا تب لکھا جائے گا جب گناہ کیا, توبہ نہیں کی, پھر گناہ کیا. حدیث پاک میں ہے, طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, مبارک ہو جو آدمی قیامت کے دن جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ لکھا ہوا پائے گا. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور بالخصوص آج کی رات میں جو اتنی بابرکت رات ہے, اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اولھا رحمتن, رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے, اوسطھا مغفرتن, درمیان کے 10 دن مغفرت کے, وآخرھا عتق من النار, اور آخری 10 دن آگ سے آزادی, جہنم سے آزادی کے. تو گویا آج کی رات جہنم سے آزادی کی رات ہے, لہذا ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں. یہ ہمارے اوپر لازم ہے, ورنہ ایک حدیث پاک ہے جس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی. میں نے اس کو سن کر کہا آمین. اب ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا, کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایک عام مسلمان کی بد دعا سے ڈریں. عام مسلمان کی بد دعا, پھر ماں باپ کی بد دعا, اور اس سے بڑھ کر فرشتے کی بد دعا, اور اس بد دعا کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہہ دینا. اللہ اکبر کبیرہ.
تو معلوم ہوا کہ جس بندے کی آج کی رات یا رمضان میں مغفرت نہ ہوئی اس کی بدبختی میں کوئی شبہ نہیں ہو. تو یہ نہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے، یہ مینڈیٹری ہے، یہ لازمی ہے کہ آج ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اپنے رب کے ساتھ اچھا ظن رکھیں، حسن ظن رکھیں. الہی انت ذو فضل و من و انی ذو خطایا فاعف عنی و ظنی فیک یا ربی جمیل فحقق یا الہی حسن ظنی. اے اللہ میرے حسن ظن کے صدقے آج کی رات تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے.